مس آواز نہیں آ رہی. ٹیچر آپ کی آواز نہیں آ رہی. ٹیچر آپ کی آواز نہیں آ رہی.
ٹیچر آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. جی بیٹا آواز آ رہی ہے سب کو؟ جی آواز آ رہی ہے بیٹے؟ جی مس آپ کی آواز. اب آ رہی ہے آواز؟ ٹھیک ہے جی مس. ٹھیک ہے. اچھا میں دوبارہ سے جو ہے نا آپ لوگوں کو پڑھاتی ہوں. دیکھیے ہم جو ہے لفظ قرآن مجید پر بات کر رہے تھے کہ قرآن مجید جو ہے اس کا تعارف، حفاظت اور فضائل جو ہے وہ کیا ہے. تو لفظ قرآن کا جو مفہوم ہے یہ لفظ قرأت سے نکلا ہے جس کے معنی پڑھنے کے ہیں. قرآن کے معنی ہے وہ کتاب جو بار بار کثرت سے پڑھی جائے، یا وہ کتاب جس میں کہ ذخیرہ موجود ہو. تو یہاں حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید ہی دراصل وہ کتاب ہے جو کہ بار بار پڑھی جاتی ہے، جس کا مقابلہ جو ہے دنیا کی کسی اور کتاب سے جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے آخری سرچشمہ ہدایت کے طور پر قرآن پاک کو جو ہے وہ نازل فرمایا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی فضائل و برکات بھی جو ہے وہ بے حساب ہے. تو قرآن جہاں تک اسما یعنی کہ اس کے ناموں کا ذکر ہے تو قرآن مجید کے 55 نام ایسے ہیں جو کہ خود قرآن مجید سے ماخوذ ہے، یعنی کہ لیے گئے. الکتاب ہے، الفرقان ہے، نور ہے، شفا ہے، تذکرہ ہے، علم ہے، بیان ہے، حکیم ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا قرآن حکیم، قرآن مجید. مجید کا مطلب ہوتا ہے بزرگ. قرآن مبارک یعنی کہ بابرکت. قرآن کریم یعنی کہ بزرگی والا، کرامت والا. تو یہاں پر اگر اس کے مضامین اور مطلب پر کو دیکھا جائے تو اس کی کوئی حد نہیں ہے. تو جس شخص میں جتنی زیادہ ہدایت کی طرف ہوگی وہ اتنا ہی زیادہ فہم کے مطابق قرآن مجید سے جو ہے وہ فائدہ حاصل کر سکے گا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں جہاں تک قرآن پاک کے تعارف کی بات ہے تو قرآن پاک میں 6666 آیات ہیں. اس کے علاوہ یہاں پر 114 صورتیں ہیں، 558 یہاں رکوع ہیں. منازل کی تعداد یہاں پر 7 ہے، اور یہاں سجدے جو ہے وہ 14 ہیں، اور قرآن مجید کی اجزاء یعنی کہ الگ الگ پاروں کی تعداد جو ہے وہ 30 ہے. ٹھیک ہے. تو قرآن مجید پڑھنے کے 7 طریقے ہیں جو سبع قرأت کہلاتے ہیں. یہ وہ 7 طریقے ہیں جن کی تعلیم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دی تھی. ان میں سب سے مشہور قرأت جو ہے وہ امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کا جو نزول ہوا ہے وہ تقریباً 23 سال کی مدت کے درمیان ہوا ہے. اب اس کا نزول کیسے ہوا ہے؟ وحی کے ذریعے. وحی وہ خفیہ پیغام ہے جو کہ بڑے لطیف اشارے سے جس میں بات کی جاتی ہے. شریعت کی اصطلاح میں وحی سے مراد وہ پیغام الہی یعنی کہ اللہ کا وہ پیغام ہے جو کہ وہ اپنے انبیاء کو عطا کرتا ہے. اور یہ پیغام جو ہے اس کے ذریعے قرآن پاک کی یعنی کہ دین کی وحی کی جو ہے وحی کے ذریعے جو ہے دین کی تکمیل ہوئی، اور وہی جو ہے محفوظ ہوتی چلی گئی، اور قرآن پاک جو ہے وہ مرتب ہوتا چلا گیا. تو یہاں پر وہی آسمانی کا جو نزول ہے وہ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا. تو جہاں تک قرآن پاک کے نزول کا تعلق ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوح محفوظ میں مکتوب تھا، لکھا ہوا تھا. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ یہ قرآن مجید ہے جو لوح محفوظ میں تھا. سورۃ البروج میں اللہ نے فرمایا. پھر لیلۃ القدر میں، رمضان المبارک میں یہ پورا کا پورا قرآن جو ہے وہ یہ پورا کا پورا جو قرآن ہے وہ نازل ہوا. اور اس طرح رمضان المبارک وہ مہینہ تھا جس میں قرآن اتارا گیا. اب یہاں پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کو پہنچی تو یہاں پر مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر فاران نامی پہاڑی کے ہرا نامی غار میں یہاں پر اس کا پہلی مرتبہ جو ہے نزول ہوا ہے. سورہ الگ کی پہلی آیت جو ہے وہ یہاں پر پہلی 5 آیات جو ہے ابتدائی آیات جو ہے وہ یہاں پر نازل ہوئی. تو
نزول قرآن کی جو ابتدا ہے وہ 610 عیسوی میں ہوئی ہے سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات سے. ٹھیک ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر مبارک ہے اس وقت 40 سال ہے، جس میں اللہ فرماتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یعنی اللہ جو ہے وہ اپنے آپ سے انسانوں کو آشنا کرا رہا ہے کہ اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے انسان کو پیدا فرمایا. اس کے بعد یہاں پر آگے جو ہے قرآن پاک کی صورتوں کی اقسام جو ہے وہ 2 طرح کی ہے، ایک مکی اور ایک مدنی. مکی صورتیں وہ ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، جن کی تعداد جو ہے وہ 87 ہے، 87 ہے، اور مدنی صورتوں کی تعداد 28 ہے. مکی اور مدنی صورت میں فرق یہ ہے کہ مکی صورتیں جو ہیں وہ ہجرت سے پہلے اور مدنی صورتیں ہجرت کے بعد. ان کے موضوعات میں تبدیل ہے. مکی صورتوں میں عموماً جو موضوعات دیے گئے ہیں وہ عقائد سے متعلق ہیں، عقیدہ آخرت، عقیدہ رسالت، عقیدہ توحید کے بارے میں. پھر مدنی صورتوں میں جو عموماً جو ہے ہمیں بتایا گیا ہے وہ حقوق، فرائض اور زندگی گزارنے کے آداب، معاشرتی زندگی کے جو معاملات ہیں ان کو جو ہے یہاں پر بیان کیا گیا. تو یہ دونوں کے دونوں جو صورتوں کا فرق ہے در حقیقت وہ یہ بتاتی ہیں کہ انسان کی زندگی کا عقیدہ کہاں سے شروع ہونا ہے اور کہاں پر ختم ہونا ہے، اور اس کے درمیان جو ہے وہ زندگی جو ہے وہ کس طرح سے گزاری جو ہے وہ جائے گی. ٹھیک ہے. یہاں تک بات سب کی سمجھ میں آ گئی ہے؟ جی بیٹا یہاں تک بات سب کی سمجھ میں آ گئی ہے؟ جی بھائی آواز آ رہی ہے؟ جی مس. ٹھیک ہے. ہم نے یہاں تک جو ہے قرآن پاک کا مفہوم پڑھا، یہاں پر ہم نے جو ہے قرآن پاک کا تعارف پڑھا، اور اب ہم جو ہے وہ 1 منٹ ٹھہریے گا. اچھا جی، نزول قرآن کا آغاز اور اس کی پہلی وحی میں نے آپ کو بتا دی ہے وہ کون سی تھی. اب ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک کی جو آخری وحی ہے وہ کون سی ہے. تو قرآن پاک کی جو آخری وحی ہے کی آیت نمبر 3. ٹھیک ہے. وہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کون ہے جو بول رہا ہے؟ مسلسل مائک بند کیجیے اپنا. اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند فرمایا. یعنی یہاں پر جو ہے قرآن پاک کا جو ہے وہ نزول مکمل ہوا حجت الوداع کے موقع پر، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنا حج ادا کر رہے تھے، تو عرفات کے میدان میں سورۃ المائدہ کی آخری آیات نے یہاں پر قرآن پاک کے نزول کو جو ہے وہ مکمل کر دیا. اب قرآن پاک جو ہے اس کا موضوع کیا ہے؟ تو قرآن پاک کا جو اصل موضوع ہے وہ ہے انسان. قرآن پاک کا موضوع ہے وہ انسانیت ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب انسانوں کی رہنمائی کے لیے نازل کی. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. ضابطہ کہتے ہیں اصول یا قانون کو، حیات کہتے ہیں زندگی کو. یعنی کہ اس کتاب میں انسان کی پیدائش سے لے کر موت، ازل سے لے کر ابد، مرنے سے لے کر مرنے کے بعد تک زندگی، طہارت، غم، خوشی، ہر طرح کے حکومت، عدالت، سیاست، ہر طرح کے معاملات جو ہیں ان کے بارے میں بہترین اصول جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، جس کے مطابق اپنی زندگی جو ہے وہ گزاری جائے گی. ٹھیک ہے. یہاں تک جو ہے سیدھا سیدھا باتیں جو ہے سب کی سمجھ میں آ گئی کہ قرآن پاک کا موضوع جو ہے وہ کیا ہے؟ انسان ہے. یہ کتاب انسانوں کی رہنمائی کے لیے نازل کیا گیا ہے. یہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ سمجھنے کے لیے اور اپنی زندگی میں اس کے بہترین اصول کو عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو نازل جو ہے وہ فرمایا ہے. ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس یہاں پر اس کا دوسرا اہم ترین موضوع ہے اور وہ ہے حفاظت قرآن، یعنی کہ قرآن پاک کی حفاظت جو ہے وہ کیسے ممکن ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ خود اٹھایا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّهُ لَهُ لَحَافِظُونَ، یعنی کہ بے شک ہم نے ہی قرآن کو اتارا اور بے شک ہم ہی اس کی البتہ حفاظت کرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے قرآن مجید کی حفاظت کے لیے جو انتظامات کیے گئے تھے ان میں 2 اہم ترین طریقے ہیں جس کی حفاظت جو ہے وہ کی گئی. تو پہلا طریقہ جو ہے وہ دور رسالت، یعنی کہ جمع تدوین قرآن کا جو سلسلہ تھا وہ 3 ادوار میں ہوا ہے. ٹھیک ہے. قرآن پاک کی حفاظت کے جو ادوار ہیں وہ 3 ہیں. ایک تو عہد رسالت میں، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن کو کیسے جمع کیا گیا، کیسے تدوین کی گئی، اس کی حفاظت کا کام کیسے جو ہے ذمہ داری سے جو ہے وہ پورا کیا گیا. تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے کہ یہاں پر عہد رسالت میں جو ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو ہے قرآن مجید جو ہے اس کی حفاظت کیسے کی گئی. تو یہاں پر دو طریقے جو ہے وہ آزمائے گئے, دو طریقے جو ہے وہ ان کو معیار بنایا گیا. نمبر ایک, یہاں پر سب سے پہلے جو ہے صدری حفاظت یعنی سینوں کے ذریعے جو ہے قرآن پاک کو محفوظ کیا گیا, حفاظ کے سینوں میں جو ہے محفوظ کیا گیا. صدر کہتے ہیں سینے کو. تو قرآن مجید کی یہ امتیازی شان ہے کہ کتابی شکل میں محفوظ ہونے سے پہلے یہ صحابہ کرام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینوں میں محفوظ کر دیا گیا تھا. جیسے ہی کوئی صورت کوئی آیت نازل ہوتی تو صحابہ کی بڑی تعداد جو ہے انہیں کیا کرتی, حفظ کرنے میں لگ جاتی, اور اس کے بعد یہ بات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا اعادہ کرتے, اس کو دہراتے, اور پھر یہ اطمینان کر لیتے کہ جو آیت جو صورت جو بھی پڑھا گیا ہے وہ صحیح طریقے سے پڑھا گیا ہے اور اس کو حفظ کیا گیا. پھر مختلف مواقعوں پر قرآن مجید کی تلاوت کو جو ہے لازمی قرار دیا گیا, نماز میں جیسے کہ, پھر مساجد میں قرآن پاک کی تعلیم کا جو نظام کیا گیا. پھر بہت سارے صحابہ کرام کو معلم قرآن بنا کر دور دراز علاقوں میں جو ہے وہ بھیجا گیا. پھر ہم دیکھتے ہیں مسجد نبوی کے قریب صفہ نامی ایک چبوترا تھا, یہ وہ جگہ تھی جہاں پر درس قرآن کا زبردست مرکز تھا. تو یہاں پر سینکڑوں طلبہ طالبات جو تھے وہ روز شب کی طرح قرآن پاک کو حفظ اور اس کے درس کیا کرتے تھے اور اس کو آگے پہنچایا کرتے تھے. اس طرح قرآن پاک عہد رسالت میں ایک بڑی تعداد میں جو ہے لوگوں کو زبانی یاد ہو گیا, اور یہی طریقہ مسلمانوں میں ہمیشہ سے رائج رہا. مسلمان چاہے کسی بھی جگہ اقلیت میں ہو یا اکثریت میں ہو, وہ قرآن پاک کو جو ہے زبانی یاد کرتے ہیں, اور اس طرح قرآن جو ہے وہ حفاظ کے سینوں میں جو ہے وہ محفوظ کیا گیا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ قرآن پاک کو محفوظ کرنے کا جو دوسرا اہم ترین طریقہ تھا وہ کتابی طریقہ تھا. تو جب اسلام آیا عرب میں, اس وقت جو عرب کے لوگ تھے وہ امی تھے, وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. یہاں پر جو پڑھنے لکھنے لوگوں کی تعداد تھی ان میں سے صرف اور صرف 17 لوگ ایسے تھے جو لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے. تو قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ جیسے ہی اسلام آیا لوگ جو ہے وہ لکھنے کی جانب جو ہے متوجہ ہوئے, اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر نزول سے ساتھ ساتھ جو ہے لوگ اسلام قبول کرنے لگے, اور انہوں نے فن لکھنے پر جو ہے توجہ دی. اس طرح قرآن پاک کی آیات جو ہے وہ ان کو جو ہے کئی جگہوں پر لکھا گیا. اب اس زمانے میں جو ہے کاغذ کا رواج نہیں تھا, تو زمانوں پر پتوں پر, اس کے علاوہ اونٹ کے شانے کے جو چوڑی ہڈیاں ہیں اس پر, تختیوں پر, کھجور کی شاخوں پر, اس کے علاوہ باریک سفید پتھر کے ٹکڑوں پر, کئی چیزوں پر جو ہے ان کو کپڑے ٹکڑوں پر اور چمڑوں کے ٹکڑوں پر ان کو لکھ کر محفوظ کیا گیا. اس کو حفاظت سے رکھنے کے بعد اب اس کو کس عہد میں جو ہے وہ جمع کیا گیا, یہ جو ہے دیگر ادوار جو ہے وہ ہمیں بتاتے ہیں. پھر جب بھی صحابہ کرام جو ہے وہ کوئی بھی صورت حفظ کرتے یا لکھتے تو عموماً سفر میں اپنے ساتھ رکھتے تاکہ اس کو بار بار دہرائیں اور اس کو جو ہے وہ محفوظ رکھے. اس طرح قرآن پاک جو ہے وہ کئی مقام پر جو ہے وہ لکھا اور یاد ہو کر جو ہے وہ رکھا جانے لگا. ٹھیک ہے. اس طرح سے عہد رسالت میں دو طریقے سے قرآن جو ہے وہ محفوظ ہوا, ایک کتابی شکل میں اور ایک سینوں میں یعنی کہ حفاظ کے ذریعے. یہاں تک سب کی سمجھ میں بات آ گئی کہ عہد رسالت میں جو ہے قرآن مجید جو ہے وہ کیسے محفوظ کیا گیا. جی بچوں, یہاں تک سب کی سمجھ میں بات آ گئی؟ جی مس. ٹھیک. اب آ گئے تدوین قرآن عہد صدیقی میں, یعنی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کس طرح قرآن پاک کو جو ہے وہ محفوظ کیا گیا. اب دیکھیں, جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے دنیا سے پردہ نہیں فرمایا تھا, اس وقت تک قرآن پاک جو ہے وہ کتابی شکل میں جو ہے موجود نہیں تھا, لیکن الگ الگ ٹکڑوں پر لکھا ہوا جو تھا وہ موجود تھا. اب یہاں پر کتابی شکل میں محفوظ کرنے کے لیے سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو توجہ ہے اس جانب مبذول فرمائی, اور ان سے کہا کہ قرآن پاک کو جو ہے وہ کتابی شکل میں جو ہے وہ لایا جائے. شروع میں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس بات سے انکار کیا, اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے اس بات کو قبول کیا کہ قرآن پاک کو جو ہے وہ کتابی شکل دی جائے. اب اس کے لیے انہوں نے کیا کیا, حضرت زید بن ثابت جو ہے ان کو اس خدمت پر مامور کر دیا اور ایک کمیٹی تشکیل دی. اس کمیٹی میں انہوں نے جو ہے ایک معیار رکھا اور یہ کہا کہ جہاں جہاں قرآن پاک الگ الگ شکل میں ایک صورتوں کو کئی جگہوں پر جہاں جہاں موجود ہیں ان کو لایا جائے. ان میں اگر کوئی فرق نہیں ہے, دو یا دو سے زیادہ اس کو معیار مانا جائے اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے, تو اسے اس آیت کو اس صورت کو قرآن مجید میں جو ہے شامل کیا جائے.
اس طرح ایک کمیٹی تشکیل دی گئی 75 صحابہ کرام پر جو مشتمل تھی، اور اس کے بعد اس نے 25 مہاجرین اور تقریباً 50 کے قریب انصار صحابی تھے جن کے ساتھ جو ہے یہاں پر قرآن مجید کو جو ہے مرتب کرنے اور اس کو جو ہے کتابی شکل میں جمع کرنے کا کام جو ہے وہ کیا گیا۔ پھر اس کے بعد قرآن پاک کا ایک نسخہ جو ہے وہ تیار کر لیا گیا، اور یہ نسخہ جو ہے اس وقت حضرت عمر تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ان کی بیٹی حضرت حفصہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو بطور امانت رکھوا دیا گیا۔ اس طرح قرآن مجید کا یہ نسخہ پہلی مرتبہ بطور کتاب کی شکل میں حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں جو ہے وہ موجود تھا، اور یہاں پر جو ہے صحابہ کرام کی کمیٹی جو کہ حضرت زید بن ثابت کی سربراہی میں قائم کی گئی تھی، اس نے جو ہے اس میں جو ہے قرآن پاک کو جو ہے وہ محفوظ کیا۔ اچھا جناب، اس کے بعد تدوین قرآن عہد عثمانی، یعنی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد میں قرآن پاک کو کیسے جو ہے وہ جمع کیا گیا۔ اب دیکھیں، جب تک اسلام جو تھا عرب کے اندر تھا تو لوگوں کے لہجے اور ان کی جو تدوین اور پڑھنے کا جو طریقہ کار تھا وہ ایک ہی تھا، لیکن جیسے جیسے قرآن جو ہے اسلام جو ہے وہ عرب سے باہر نکلا، لوگ اس اسلام قبول کرنے لگے تو ان کا لہجہ، ان کی قرأت کا انداز جو ہے مختلف ہوتا چلا گیا۔ تو یہاں پر لغت اور لہجوں کے فرق سے جو ہے قرآن شریف جو ہے وہ مختلف لہجوں میں پڑھا جانے لگا۔ تو حضور پاک نے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، 7 لہجوں میں قرآن پاک کو جو ہے سورت قرآن پاک کو جو ہے وہ قرأت کرنے کی جو ہے اجازت دی، لیکن یہاں پر قریشی لہجہ جو تھا وہ معیار تھا جس کو پڑھنا جو غیر عرب کے لوگ تھے ان کے لیے مشکل تھا۔ تو یہاں پر حضرت عثمان نے پھر اس کے بعد صحابہ کو جمع کیا، اور اس کے بعد ان کی سربراہی میں زید بن ثابت نے دوبارہ ان تمام نسختوں کو، ان تمام متفرق قرآن پاک کی آیتوں کو، نسخوں کو جمع کیا، اور جہاں جہاں اختلاف موجود تھا لہجے کا، لغت کا، زبان کا، لب و لہجے کا، اس کو پڑھنے کے لیے تو وہاں پر دوبارہ سے جو ہے اس کی تصحیح کی گئی۔ تو پھر یہ جو مصحف تھا، یہ جو کتاب تھی، سن 14 ہجری کے شروع آخر سے لے کر 25 ہجری کے شروع تک جو ہے یہ وہ عہد تھا جہاں پر عہد عثمانی میں اس قرآن پاک کی جو ہے دوبارہ جو ہے اس کی اطمینان سے جو ہے لفظ بلفظ تقابل اور اطمینان کرنے کے بعد اس کو جو ہے دوبارہ سے جو ہے مرتب کیا گیا۔ اس طرح یہ وہ نسخہ تھا جس کو مصحف امام کا نام دیا گیا۔ اس کی 7 نقل کروا کر حضرت جو ہے عثمان نے مکہ مکرمہ، شام، یمن، بحرین، بصرہ، کوفہ، مدینہ منورہ اور دیگر مقامات پر جو ہے رکھوا دی۔ تو قرآن ایک ہی لہجے سے، ایک ہی لغت میں ساری دنیا میں رائج ہوا، اور آج ہم جو قرآن پاک پڑھتے ہیں وہ اسی کی کڑی ہے اور اسی محنت کا یہ ثمر ہے کہ آج پوری دنیا میں ایک ہی جو ہے لہجے کو، ایک ہی انداز کو جو ہے وہ لغت مان کر، معیار مان کر دنیا بھر میں نہ صرف یہ کہ رائج ہے بلکہ پڑھا جاتا ہے۔ تو یہاں تک سب کی سمجھ میں بات آئی کہ قرآن جو ہے وہ 3 عہد میں جو ہے وہ اس کی حفاظت کا کام جو ہے وہ مرتب کیا گیا۔ ایک عہد رسالت میں، ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں، ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں قرآن پاک جو ہے وہ نہ صرف مرتب کیا گیا، قرآن پاک کو جو ہے وہ ترتیب سے صحیح طور پر لغت لہجے کے ساتھ جو ہے وہ معیار بنا کر قریش کو یہاں پر جو ہے دوبارہ سے ایک مصحف امام میں جو ہے وہ رکھا گیا۔ یہاں تک سب کی بات سمجھ میں آ گئی؟ جی مس۔ اچھا جناب، اس کے بعد کاتبین وحی جو ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ جو کہ قرآن پاک کو جن کا لکھنے کا جو کہ وحی جیسی آتی تھی اس وحی کو لکھنے کا جو ہے کام سر انجام دیتے تھے۔ تو کاتبین وحی کی تعداد جو ہے اس وقت 48 تھی، 48۔ ان میں جو ممتاز کاتبین وحی تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی، حضرت زید بن ثابت، حضرت ابی بن کعب، حضرت عمر فاروق، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ یہ وہ صحابی تھے جنہوں نے اس وقت قرآن پاک کی وہی صورتوں کو، آیاتوں کو لکھنے کا فریضہ سر انجام دیا، اور قرآن پاک جو ہے وہ محفوظ شکل میں جو ہے وہ ہمارے سامنے آیا۔ اس طرح قرآن پاک میں ان کاتبین وحی کا جو ہے بڑا ہاتھ ہے۔ کاتب وحی حضرت زید بن ثابت، جن کی سربراہی میں خاص طور پر دونوں کمیٹیاں بنی اور جنہوں نے جو ہے قرآن پاک کو صحیح طور پر جو ہے رائج کرنے کے لیے اہم کردار ادا کیا، اور ان کے ساتھ جو ہے صحابہ کرام نے بھی اس میں جو ہے بڑا اہم کردار جو ہے وہ ادا کیا۔ ٹھیک ہے،
اب ہے جناب قرآن پاک کی جو حفاظت کا ذمہ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا، اور قرآن کی عظمت ہی دراصل اس کا اعجاز ہے کہ قرآن جو ہے وہ محفوظ شکل میں رہتی دنیا تک جو ہے وہ قائم رہے گا۔ اس کے اعراب میں، کسی لفظ میں، کسی چیز میں بھی کوئی بھی غلطی کا امکان موجود نہیں ہے، کیونکہ اس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنے سپرد لیا ہے۔ اچھا جناب، اب ہے ہمارے پاس قرآن مجید کی فضیلت یا قرآن مجید کے فضائل یا قرآن مجید کی جو فائدے ہیں وہ ہیں۔ تو قرآن پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ یہ ایک دائمی اور ابدی کتاب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی الہامی کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے جو کہ آخر زماں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی، جو کہ قیامت تک کے لیے رسالت کے منصب کے لیے چن لیے گئے۔ یہ وہ آخری کتاب ہے جس پر عمل کرنا قیامت تک کے تمام لوگوں کے لیے لازم قرار دے دیا گیا۔ تو اس کتاب کی فضیلت سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ کتاب جو ہے وہ اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اللہ کی طرف سے نصیحت لے کر آنے والی کتاب ہے، تو اس پر عمل کر کے اپنی زندگی کو ہم دین اور دنیا دونوں لحاظ سے جو ہے وہ کامیاب بنا سکتے ہیں۔ پھر یہ وہ کتاب ہے جو در حقیقت عزت و شرف عطا کرنے والی ہے، کس کو؟ کہ یہ وہ کتاب ہے جو اس پر عمل کرے گا تو اس کو جو ہے وہ بلندی عطا ہوگی، جو اس پر عمل نہیں کرے گا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ قرآن یعنی کہ اس کتاب کی وجہ سے کتنے ہی لوگوں کو اللہ بلند مرتبہ عطا کرتا ہے اور کتنے ہی لوگوں کو پست یعنی کہ نیچا کر دیتا ہے۔ پھر قلب یعنی کہ دل کی پاکیزگی کا یہ ذریعہ ہے، کیونکہ یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، تو جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے جب اسے پانی لگ جائے، تو اسی طرح دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، تو اس کو جو ہے موت کی کثرت اور قرآن مجید سے جو ہے اس زنگ سے چھٹکارا جو ہے وہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ پھر قرآن جو ہے وہ شافع ہے، شفاعت کرنے والا ہے، انسان کا شافع ہوگا کب؟ قیامت کے دن۔ قرآن جو ہے اس کو پڑھنے کا حکم دیا گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کے لیے حیثیت سے آگے آئے گا، یعنی کہ جو قرآن پاک کو پڑھتا ہوگا تو اس کے قرآن پاک کی جو قرآن پاک جو ہے وہ قیامت کے دن اس کی شفاعت کرے گا۔ اس کا پڑھنا صرف ثواب کا باعث نہیں ہے، اس پر عمل کرنا جو ہے در حقیقت جو ہے وہ نجات کا باعث ہے۔ پھر یہ دلوں کو متاثر کرنے والی کتاب ہے، اس کا پڑھنا اور سننا دونوں سے ہی متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ اس کا ایک نام نور بھی ہے۔ نور کا مطلب ایک ایسی کشش ہے جو دلوں کو منور کر دیتی ہے۔ تو یہ وہ کتاب ہے جو دلوں کی جو تاریکی ہے اس کو دور کر کے لوگوں کو پلٹنے پہ مجبور کر دیتی ہے، وہ جو گمراہ ہوتے ہیں۔ پھر یہ کتاب انسان کو تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف کھینچ کر لے آتی ہے۔ پھر یہ کتاب جو ہے وہ شفا بخشنے والی ہے، انسان در حقیقت صرف جسمانی بیماری میں مبتلا نہیں ہوتا بلکہ اس کی روح بھی اور نفسیات بھی جو ہے وہ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ تو انسان جو ہے در حقیقت ایک صحت مند زندگی گزارنے کے لیے اسے چاہیے کہ وہ اس شفا بخشنے والی کتاب سے جو ہے وہ فائدہ حاصل کریں۔ اس کتاب کو پڑھنے، سننے اور عمل کرنے سے جو بیمار ہیں وہ شفا پاتے ہیں، اس سے بے چینی دور ہوتی ہے، اس سے جو ہے وہ دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو در حقیقت قرآن پاک کے اتنے فضائل اور اس کے اتنے فائدے بیان کیے گئے ہیں، لیکن اس کو جان لینے کے بعد ایک جو سچا مسلمان ہے وہ وہی ہو سکتا ہے جو اس پر دن کی روشنی میں اس کو پڑھے اور دن کی روشنی پر اس پر عمل کرے، رات کی تاریکی میں غور و فکر کرے اور اس کی تلاوت کرے اور اس سے رہنمائی حاصل کرے، کیونکہ در حقیقت یہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں اتاری گئی بلکہ یہ عمل کرنے کے لیے اتاری گئی ہے، کیونکہ اسی میں ہی جو ہے تمام انسانوں کی کامیابی ہے۔ تو انسان اگر اپنے رب کا قرب چاہتا ہے، اس کی محبت چاہتا ہے، اس سے قریب ہونا چاہتا ہے اور روحانی ترقی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کو جو ہے وہ اپنا معمول بنائے اور اس پر جو ہے سچے دل سے عمل کرے۔ ٹھیک ہے، تو آج ہمارا قرآن پاک کا جو چیپٹر ہے وہ 3 حصوں میں جو ہے مشتمل تھا، ایک قرآن پاک کی حفاظت، ایک قرآن پاک کا تعارف اور ایک قرآن پاک کی فضیلت یا اس کے فضائل۔ یہ تینوں حصے الگ الگ سب کی سمجھ میں آ گئے بیٹا؟ جی مس۔ جی بیٹا، یہاں سب کی سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ چلیں جی مس۔ انوشا، انس، منیر، حسین، کنزا، کوئی سوال، کوئی بات؟ روپ؟
रूप आपकी समझ में आ गया बेटा? माइक खोलिए अपना। रूप अपना माइक खोलिए। रूप अपना माइक खोलिए बेटा। सफिया आपको मेरी आवाज आ रही है बेटा? जी मिस। रूप आपको मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? यस मिस। तो आप आवाज सुनिए, जवाब क्यों नहीं देती हैं? यहाँ पर अब कोई भी अगर मेरी बात का जवाब नहीं देगा, ये अपना माइक नहीं खोलेगा मेरे कहने पर, मैं उसे रिमूव कर दूंगी यहाँ से। ये क्लास हो रही है, ये मैं आपसे पूछती रहूं, आप लोग का नाम देती रहूं और आप लोग बोले नहीं, ऐसा नहीं होगा बेटे यहाँ पे। जी सुमैया आपकी बात समझ में आ गई? कोई बात है, किसी को पूछना है कोई चीज? No, miss. ठीक है, क्या पढ़ा है आज? जी जुबिया हमने आज क्या पढ़ा है? सरतकी की है यहाँ पर। जी बेटा। मैं बताऊं? नहीं आप नहीं बताए, सुमैया अपना माइक खोलिए। सुमैया अपना माइक खोलिए। सुमैया मैं आपको Yes, रिमूव miss. करने वाली हूँ। हाँ। भैया आज हमने क्या पढ़ा बेटा? मिस कुरान की हिफाजत और कुरान का मफहूम और वो मक्की और मदनी का फर्क। ठीक। किन्जा हमने मक्की और मदनी सूरतों में के बारे में क्या पढ़ा? किन्जा हमने मक्की और मदनी सूरतों के बारे में क्या पढ़ा बेटे? मिस मक्की सूरतें कौन सी होती हैं? जो हिजरत से पहले नाजिल हुई और मदनी सूरतें जो हिजरत के बाद नाजिल हुई। ठीक है। अलीना यहाँ पर कुरान मजीद जो है उसके बारे में बताइए कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में कितने तरीकों से जो है कुरान पाक की जो है वो हिफाजत की गई? जी अलीना बेटा। बेटा आप बताइए बेटा। मिस हमने ये पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि मैं खुद ही कुरान मजीद की हिफाजत करूंगा। नहीं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कुरान की हिफाजत कितने तरीकों से की गई? मिस एक तो उन्होंने कमेटी बनाई थी जिस मतलब ठीक। जहाँ पर कुरान नहीं, वो कलेक्शन। कमेटी हजरत अबू बकर के दौर में हुई थी। हुजूर पाक के दौर में। हाँ आप बताइए बेटा। मिस एक सीनों के जरिए सीनों में उसको याद का हिफ्ज कर लिया था किसकी है? अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक अहद रिसालत में जो है, एक अहद रिसालत में जो है वो कुरान पाक सीनों में महफूज हुआ और एक किताबी शक्ल में मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ चीजों पर लिख कर महफूज किया गया। ठीक है। अच्छा, हजरत उस्मान गनी के दौर, हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर में जो है कुरान पाक कैसे जो है वो महफूज किया गया? उमैस। जी उमैस बेटे, हो गई ज्वाइन? जी मिस। जी बेटा, हजरत अबू बकर के दौर में कुरान पाक कैसे महफूज किया गया, क्या किया गया था? जी कैसे महफूज किया गया था? जी सुमैया, कुरान पाक कैसे महफूज किया गया था हजरत अबू बकर? मिस मैं हाँ बताऊं? बताइए। मिस उन्होंने जितनी भी मतलब आयतें और सूरतें इकट्ठा हुई थी उनको तरतीब दे दी थी। ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर इससे मुतालिक काम जो है मैं अभी यूनिवर्सिटी पे अपलोड कर दूंगी, तो आपने जो है फिर इस चैप्टर का काम आयतें जो है जमा वो। की गई थी। जी बेटा। अच्छा, तो इससे मुतालिक काम जो है यूनिवर्सिटी पे अपलोड हो जाएगा, तो बेटा आप लोग जो है वो काम कॉपी पर कर कुछ लीजिएगा। ये नया ठीक चैप्टर है? जी उमैस, हम इतनी देर से क्या कर रहे थे बेटा? नए चैप्टर पर ही बात कर रहे थे बेटा। सबक कुरान मजीद पढ़ा है हमने आज। जी मिस। फिर इसका कितना काम हो गया? इसका कितना काम हो गया? काम तो आपकी यूनिवर्सिटी पे अपलोड किया जा रहा है, आप देखते जाइए कि आपका काम कितना हो गया।
اور آپ کو اپنے آپ کی جو یونیورسٹی پہ آپ کا جو ہوم ورک آ رہا ہے اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کیجیے گا, پھر اس کے بعد آپ کا جو کام جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا, آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پر آپ لوگ کوئی کلاس لیو نہیں کیجیے گا. مس کیا مس نہیں یونیورسٹی پر نہیں آتا کام, آ رہا ہے میرا بیٹا, اس میں کون ہے صرف یہ؟ فزکس وغیرہ لکھا ہوا ہوتا ہے. اچھا, اب آپ دیکھیے گا, کھولیے گا, اس کو ڈاؤن لوڈ کیجیے گا. نو مس نہیں آ رہا کام. مس نہیں ہو رہا. اچھا, اردو اسلامیت نہیں آیا ہوا؟ نہیں مس, کچھ بھی نہیں کھل رہا. اردو اسلامیات اس دن میں نے یہاں سے کھولا تھا, اور یہاں پر جو ہے پوری پی ڈی ایف جو ہے وہ اٹیچڈ ہے نا, فائل پوری اٹیچڈ ہے. آپ جو ہے جب فائل کو دیکھیں گے تو اس میں لکھا آ رہا ہوگا ڈاؤن لوڈ کیجیے جی گا مس آپ. آتا ہے, مس آتا ہے. وہاں پر نہیں لکھا ہوا آ رہا. ایک منٹ میرا بیٹا, مس میری بات سن لو, میرے بچوں مس میری آتا ہے بات مس, سنو میں میرے نے بچوں. کیا ہے برسات کے تماشے کا مس, آیا تھا. دیکھیں میری بات سنیں, آپ کی جس دن آپ کی کلاس ہے اس دن آپ کا جو کام اپلوڈ ہوا ہے اس کے بعد آپ کا نوٹیفیکیشن جب آپ کے پاس آئے گا تو آپ اسے کھولیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ وہاں پر فائل اٹیچ کا جو آپشن آ رہا ہے وہاں پر سامنے ڈاؤن لوڈ لکھا ہوا آ رہا ہوگا. آپ جب یس ڈاؤن لوڈ مس. کریں گے فائل کو تو آپ کے پاس میسج آئے گا باہر آپ کے موبائل پر کہ 1 ٹاسک ڈاؤن لوڈ, تو آپ اسے کلک کریں گے تو آپ کی یہاں پر فائل کھلے گی, پی ڈی ایف کو آپ کے پاس سامنے آئے گا. پی ڈی ایف کو جب آپ کلک کریں گے تو پھر پی ڈی ایف آپ کی کھلے گی. آپ لوگ ڈائریکٹ جو ہے, جی مس بولے بیٹا. اپلوڈ ہی نہیں ہو رہا کام, مس اپلوڈ ہی نہیں ہو رہا کام. مس فائل اپلوڈ, ایمٹی آتی ہے جب open کرتے مس ہیں. فزکس اور کیمسٹری کا تو کھل ہی نہیں رہا. اچھا میں دیکھ, اچھا اردو کا کام کس نے یونیورسٹی سے کیا ہے جو اخلاق نبوی کا بھی اردو کا میں نے کیا ہے. کیا ہے نا, مس میں نے بھی کیا ہے. برسات کا تماشا. ہو گیا ہے نا, تو اس کا مطلب ہے اردو کا تو ہے, اسلامیات کا بھی آیا ہوگا یقیناً. نہیں, اسلامیت کا نہیں آیا. جو کر رہا ہے. اچھا میں دیکھتی ہوں اسلامیت کا کام جو ہے وہ, اگر نہیں ہوگا تو مس میں ایک ابھی دفعہ جو ہے ابھی تو میں مس یہ والا اسلامیت کام. کا نہیں آیا ہوا. اچھا کون ہے یہ, عمیر کی زور سے بول رہے ہو امیس. اچھا تو مس میں جو ہوں, ہاں بولو بیٹا. یہ ہاں اسلامیت امیس, کا یہ لکھا ہوا آتا ہے اچھا اسلامیت. امیس, اچھا امیس بیٹا میں ابھی دیکھتی ہوں, اگر نہیں ہوگا تو آج میں یہ والا چیپٹر بھیجوں گی, کل میں پھر آپ کو اسلامیات کا پچھلا کام جو ہے دوبارہ سے جو ہے اپلوڈ کر دوں گی. ٹھیک ہے, تو میں بھی ذرا دیکھ لوں نا. اوکے مس نے جوائن کر لیا. اچھا بھائی یہاں پر آپ کو مس نیا جوائن کر رہی ہیں, ٹھیک ہے. جی بیٹا, جی بیٹا, جی مس. अमन मेरा गया. मेरा चला गया. हाँ मैंने ज्वाइन किया था. नहीं मैंने ज्वाइन पे लिखा था करो. ये 2 भूल गई है, जूम 1 हटा दो.